نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم سورہ حشر کا تعارف کرا رہے تھے جو کہ سورہ پارہ نمبر 28 میں ہے، تو اس کا تعارف بڑا دلچسپ تھا، اس لیے میں نے اس پہ دوسری ویڈیو بھی بنا دی، کیونکہ اس میں صورت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کے لیے بہت سے قبیلوں کا تعارف بھی کروایا جا رہا ہے۔ تو آج ہے کہ اوس اور خزرج اپنے اہل و عیال کے ساتھ جب یثرب پہنچے تو وہاں یہودی صدیوں سے آباد تھے، بازار اور منڈیاں ان کے قبضہ میں تھی، زرعی زمینوں اور باغات کے وہ مالک تھے، سیاسی لحاظ سے بھی ان کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ جو عرب قبائل وہاں آباد تھے ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہ تھی، وہ یہودیوں کے زیر فرمان اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اوس و خزرج یثرب کے نواحی بستیوں یا ارد گرد کے گاؤں میں سکونت پذیر رہے۔ ابتدا میں انہوں نے یہودیوں کی پناہ لی اور ان کی بالادستی کو تسلیم کیا۔ کچھ عرصہ تک حالات ایسے ہی رہے۔ اسی اثناء میں اوس و خزرج کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ان کی جمعیت میں کافی اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ ان میں ایک مرد میدان مالک بن عجلان پیدا ہوا۔ جب اس نے اپنے قبیلہ کی قیادت سنبھالی تو اس نے یہود کی تغلب سے اپنے قبیلہ کو رہائی دلانے کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ اس وقت ان کا ایک بھائی بندہ ابو جبیلہ شام میں غسان کے علاقہ کا فرمان روا تھا۔ اس کا قبیلہ بھی سیلہ عرب کے باعث یمن سے ترکے سکونت کر کے شام میں جا کر آباد ہو گیا تھا۔ مالک اس کے خدمت میں پہنچا، اپنی اور اپنی قوم کی ہستہ حالی، غربت، افلاس کا شکوہ کیا، نیز یہودیوں کی بالادستی سے بھی اسے مطلع کیا۔ ابو جبیلہ نے کہا کہ جس طرح ہم نے اہل غسان پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، تم نے یثرب کے یہودیوں کو اپنے زیر نگین کیوں نہیں بنایا؟ اس نے مالک سے وعدہ کیا کہ میں لشکر لے کر تمہاری امداد کے لیے آؤں گا، تم تیار رہنا۔ مالک ابو جبیلہ سے پختہ وعدہ لینے کے بعد واپس یثرب آیا اور اپنی قوم کو حقیقت حال سے خبردار کیا، انہیں کہا کہ وہ ہر وقت چست رہیں۔ کچھ عرصہ بعد ابو جبیلہ ایک لشکر جرار لے کر اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے یثرب کی طرف روانہ ہوا۔ ذی حرز کے مقام پر پہنچ کر اس نے قیام کیا اور اوس اور خزرج کو اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے قاصد روانہ کیا۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ یہودی اس کی آمد کے بارے میں سن کر اپنی گڑھیوں میں قلعہ بند نہ ہو جائیں۔ اس نے یہودیوں کو خصوصی دعوت بھیجی کہ وہ آ کر اس سے شرف ملاقات حاصل کریں۔ چنانچہ یہودی اپنی نوکروں خادموں سمیت وہاں پہنچے۔ جب وہ اس کی حویلی میں داخل ہوئے تو اس نے اپنے لشکریوں کو کہا کہ ان سب کو تہہ کر دو، کوئی بھی بچنے نہ پائے۔ پھر اس نے اوس اور خزرج کے نوجوانوں کو کہا، اگر اب بھی تم نے اس علاقہ پر قبضہ نہ کیا تو میں تم تمام کو نظر آتش کر دوں گا۔ یہ کہہ کر خود شام کی طرف لوٹ آیا۔ اس طرح یہودیوں کا غلبہ ختم ہوا اور اوس و خزرج کو سیاسی برتری حاصل ہوگی اور ان کی قوت اور شوکت کے سامنے یہود کو سر جھکانا پڑا۔ ابن خلدون ج 6 سوات 597۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ اس وقت یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے وہاں آباد تھے، بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قنیقہ زرگری، آہگری اور برتن سازی کا کام کیا کرتے تھے، انہیں بنی خزرج کی پناہ حاصل تھی، نیز ان کی دوسرے یہودی قبیلوں بنو نذیر اور بنی قریظہ سے سخت ان بن تھی، اس لیے وہ یثرب کے شہر میں رہتے تھے اور کوئی ان سے مزاحمت نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس سے قتل عام کے بعد بنو نذیر اور بنی قریظہ نے سلامتی اسی میں سمجھی کہ وہ یثرب شہر کے اندر رہنے کے بجائے باہر اپنی بستیاں قائم کریں تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ بے شک اب اقتدار اور سیاسی قوت کے مالک اوس و خزرج تھے، لیکن یہود کا اثر و نفوذ بھی کچھ کم نہ تھا۔ وہ سودی کاروبار میں بڑے چست و چلاک تھے، لوگوں کو قرض دیتے اور بھاری شرح پر سود وصول کرتے، اور سود در سود کا چکر تو ایسا تھا کہ جو شخص ایک مرتبہ اس چکر میں پھنس جاتا عمر بھر نکلنے کی صورت پیدا نہ ہوتی۔ کاروبار، منڈیاں اور بازار سب یہود کی تصرف میں تھی، اس لیے مالی لحاظ سے ان کا گہرا اثر تھا۔ کچھ عرصہ تک اوس و خزرج کے قبائل میں اتحاد و اتفاق رہا، اس کی برکت سے وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہے،
لیکن آخرکار ان میں باہمی رنجشیں اور حسد بغض کے آثار رونما ہونے لگے۔ یہودی تو ان لمحات کے لیے ترس رہے تھے۔ فوراً انہوں نے دو برابر قبائل کے درمیان افتراق اور انتشار کی خلیج کو وسیع تر کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ ان کے مالی مفادات کا تقاضا تو یہی تھا کہ وہ پرامن زندگی بسر کریں، کسی لڑائی اور فساد میں حصہ نہ لیں، لیکن ان دو قبیلوں کے اتحاد میں انہیں اپنی موت نظر آتی تھی اور ان کو آپس میں لڑانا بڑھانا ضروری سمجھتے تھے۔ وہ اس کے لیے مالی بحران کا ہندہ پیشانی سے استقبال کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ اب اوس و خزرج میں جنگ ہوتی تو ہر یہودی قبیلہ اپنے حلیف کے ساتھ مل کر اپنے یہودی بھائیوں کے ساتھ لڑنے سے باز نہ آتا۔ یہ حالات تھے جب اسلام کی کرنیں آہستہ آہستہ یثرب کی تاریک فضا کو منور کرنے لگی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے یثرب میں تشریف لے آئے۔ یہودی اپنی مذہبی کتابوں کے مطالعہ کے باعث اچھی طرح جانتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان تشریف لانے والا ہے۔ اس کی آمد سے ان کے مصائب کی شب تار بھی صبح آشنا ہوگی۔ جب تبا نے یثرب کی بستی کو برباد کرنے کا عزم کیا تو وہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے اسے یہ کہہ کر اس اقدام سے روکا کہ تم اس بستی پر کبھی غلبہ نہیں پا سکتے۔ اس نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے، اس پر کوئی جابر غالب نہیں آ سکتا۔ انہی کی بتانے پر تبا نے اسلام قبول کیا تھا، جس کی تفصیل آپ ضیاء القرآن جلد 4 سواد 442 سورہ دخان آیت نمبر 3 تا 7 کے حواشی میں ملاحظہ فرما چکے ہوں گے۔ نیز جس وقت انہیں کسی کافر حملہ آور سے نبرد آزما ہونا پڑتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے فتح کی دعا مانگا کرتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضور کے استقبال کرنے والوں میں بھی یہ پیش تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر وہاں امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے معاہدات کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تاکہ وہ برائے نام قسم کی اجنبیت جو کی تھی وہ بھی ختم ہو جائے اور سارے مسلمان ایک ہی رنگ میں یعنی کہ الفت اور محبت کے رنگ میں رنگ جائیں۔ مدینہ طیبہ میں دوسری جمعیت یہود کی تھی، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ دوستی کا معاہدہ مساوی بنیادوں پر کیا۔ معاہدہ کی دفعات کا مطالعہ کر کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو مذہبی آزادی، معاشرتی اور معاشی مساوی حیثیت سے بحران دوز فرمایا تھا۔ اس معاہدہ کی چند دفعات آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ یہودی اور مسلمان اپنے اپنے خرچ کے ذمہ دار ہوں گے جب تک وہ مل کر جنگ کریں گے۔ وہ بنی اوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک گروہ ہیں۔ یہودیوں کے لیے ان کا دین، مسلمانوں کے لیے ان کا دین سوائے اس شخص کے جو ظلم کرتا ہے اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بس وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو برباد کرتا ہے۔ یہود پر اپنے مصارف کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں پر اپنے مصارف کی ذمہ داری ہے۔ اس معاہدہ میں شریک ہونے والے لوگوں کے ساتھ جو شخص جنگ کرے گا یہ ایک دوسرے کے اس کے مقابلہ میں امداد کریں گے اور ان کے درمیان ایک دوسرے کے لیے خلوص اور خیر خواہی لازمی ہے۔ گناہ سے اجتناب ضروری ہے اور یثرب کے اندر کسی قسم کا فتنہ فساد کرنا شرکائے معاہدہ کے لیے حرام ہے۔ جن منصفانہ بلکہ فیاضانہ شرائط پر یہ معاہدہ طے ہوا تھا تو وقع تو یہی تھی کہ اس معاہدہ کی جملہ شرکا صدقے دل سے اس کی پابندی کریں گے۔ مہاجر اور انصار ہر وقت اس معاہدہ کی شرائط کو پیش نظر رکھتے، لیکن یہودیوں نے کچھ عرصہ بعد اس معاہدہ کی اہمیت کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، جس کی متعدد وجوہات تھی۔ اس صورت کا آغاز اس حقیقت کے بیان سے ہو رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے اور اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، کیونکہ وہی بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا اللہ تعالیٰ کی دانائی اور حکمت کو ثابت کرنے کے لیے بنی نذیر کے انجام کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو ان کے قلعے کتنے سنگین، ان کی گڑیاں کتنی مضبوط تھیں، ان کے پاس اسلحہ کے کتنے ذخائر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں مرعوب کر دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے شاندار گھروں کو برباد کرنے لگے اور بغیر جنگ کیے ہوئے اپنے 100 سال کے وطن عزیز کو چھوڑنے پر رضامند ہو گئے۔ پھر یہ بتایا کہ انہیں یہ سزا اس لیے دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے تھے۔ جو بھی یہ وتیرہ اختیار کرے گا اس کو اس قسم کے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔